الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، دادا، پردادا اور اوپر تک پوری نسل اور تمہارے بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور نیچے تک پوری نسل اور تمہارے برابر کے رشتہ دار، بھائی، کزنز یا جتنا بھی لمبا چوڑا خاندان، پھر تمہارے سسرالی رشتہ دار، پھر ہر طرح کا خاندان، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جن کے مندے پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ تمہارے گھر، جنت نظیر گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے رستے میں مر مٹنے سے زیادہ پسند ہو، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم عذاب کا کب آتا ہے، اور اللہ فاسقوں کو، قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان جو ہمہ جہت اور ہمہ گیر امتحان ہے، اس کو مزید مشکل بنانے کے لیے اور ہمیں جانچنے کے لیے اللہ نے انسان کو جو کیپیبلٹیز دی ہیں، جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان میں سے ایک قلبی کشش بھی ہے کہ انسان قلبی طور پر مختلف چیزوں کی کشش محسوس کرتا ہے، اور وہ کشش رکھی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اس کا امتحان کیا جائے۔ اگر وہ کشش نہ ہو تو امتحان نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ دنیا، مادی دنیا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی مچھر ہی کیا چیز ہے،
اور مچھر کا پر ہی کیا چیز ہے، اور پھر اس کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس کے برابر بھی ہوتی یعنی کوئی اہمیت ہوتی. ما سقا کافرن شربت من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا. قیمتی چیز اللہ کافروں کو کیوں دیتا؟ لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو کچھ زمین پر ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، اس کو پرکشش ہم نے بنایا، خود بنایا. یعنی ہے اہمیت کوئی نہیں لیکن پرکشش، دل کھنچتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کس لیے بنایا؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ امتحان کیا جائے. اب پتہ چلے گا نا کون ادھر جاتا ہے اور کون ادھر آتا ہے. اگر کشش ہی نہ ہو، برائی کی طرف انسان کشش ہی محسوس نہ کرے، تو پھر وہ کہے کہ میں نے نیکی کی ہے، تو وہ تو کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی تو وہ ہے کہ برائی کی طرف کشش موجود ہو. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں قسم کی ٹینڈنسیز اللہ نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ امتحان کیا جا سکے. ان میں جو سب سے زیادہ مضبوط کشش ہوتی ہے، سب سے زیادہ مضبوط، اور جو فطری ہوتی ہے، وہ انسان کی نسلی اور نسبی رشتہ داری کی کشش ہوتی ہے. جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے نا، اور جو بیٹوں کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی اوپر کی طرف رشتہ ہو یا چاہے نیچے کی طرف رشتہ، یہ غیر مشروط فطری رشتہ ہوتا ہے. غیر مشروط یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس چیز کا کوئی تعلق ہو کہ باپ خوبصورت ہے تو محبت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ یا بچہ خوبصورت ہو تو محبت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یعنی کوئی شرط نہیں. غیر مشروط فطری کشش. ہر بچہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے حتیٰ کہ دادا پردادا دیکھے بھی نہیں ہوتے، لیکن فطری طور پر کشش محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر ایک محبت محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے ایک فطری طور پر اس کے اندر رکھی ہوئی، اور ہے یہ غیر مشروط. اسی طرح اولاد کی کشش بھی والدین کے، اللہ اکبر. وہ تو جو خاص طور پہ نفسیات کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی تکلیف کی یا اپنے درد کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اولاد کے درد کی تکلیف ہوتی. اللہ نے کشش ایسی رکھی، سبحان اللہ. لہذا نیچے تک بھی جتنی نسل ہو، آپ کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں اور پڑپوتے پڑپوتیاں آپ نے دیکھے بھی نہیں، ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں، لیکن فکر پہلے سے ہوتی ہے آنے والی نسل کی بھی اور اوپر والی نسل کی. یہ فطری اور غیر مشروط محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیجئے اوپر کی نسل کی ساری محبتیں اور نیچے کی نسل کی ساری محبتیں یہ غیر مشروط فطری محبتیں ہیں. وَإِخْوَانُكُمْ، اور برابر کی ساری رشتہ داریاں، بھائی ہوں بہنیں ہوں، اللہ نے فطری کشش رکھی ہوتی. کوئی اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ بھائی خوبصورت ہو تو بھائی ہوتا ہے، بہن خوبصورت ہو تو بہن ہوتی ہے وگرنہ نہیں ہوتی، اچھے اخلاق والی ہو، اچھے سیرت والی، کوئی نہیں دیکھتا. بس جو بہن بھائی کا رشتہ ہے یا بھائی بھائی کا رشتہ ہے، یہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے جیسے ماں باپ کا اور بچوں کا، اسی طرح بھائیوں کا. اور یہ فطری ہے، میں نے عرض کیا فطری ہیں اور غیر مشروط. وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ جو سسرالی رشتہ دار ہے نا، یہ سارے ازواج میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ رشتے ہیں جو ہوتے تو فطری ہیں، ان کے ساتھ محبت تو فطری ہوتی. جس شہر میں بندے کا سسرال ہو نا، وہ شہر ہی اچھا لگنا شروع ہو جاتا. یہ محبت فطری ہے لیکن ہے مشروط، یہ غیر مشروط نہیں ہے. اس کا فرق سمجھیے. ایک کچا دھاگا ہے
جو بہت پکا بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی نازک بھی ہو سکتا ہے، وہ نکاح کا دھاگا. اگر وہ نکاح کا دھاگا قائم رہے تو سسرالی رشتہ داریاں بڑی شاندار ہیں، فطری کشش ہے، محبت ہے. اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ شہر جتنا برا لگتا ہے اور وہ گھر جتنا برا لگتا ہے اتنا کوئی اور لگتا ہی نہیں. لہذا ہے تو محبت فطری، لیکن یہ مشروط ہے. اس لیے اس محبت کی نوعیت تھوڑی مختلف. لوگ کہتے ہیں ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، نہیں ہو سکتی. وہ مشروط رشتہ ہے، یہ غیر مشروط رشتہ ہے. غیر مشروط رشتہ اور مشروط رشتہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی ممکن نہیں. اللہ، ہمارے وہاں علاقے میں جو مختلف زمینداروں کے ڈیرے کے اوپر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کی ایک گھر کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو گئی. تو لڑائی ہو گئی تو ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر، جس کے بچے بھی شادی شدہ ہیں، پوتے پوتیوں والی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے بھائی کے پاس آ گئی. لڑائی اصل میں ہوئی تھی شوہر کی اور اس کے بھائی کی. تو وہ ناراض ہو کر اپنے بھائی کے پاس آ گئی. یہ مجھے جو واقعہ سنایا وہ جو اس ڈیرے کا ذمہ دار ہے اس نے سنایا. وہ کہتا میں نے اس کو کہا کہ مائی اے تیری عمر ہے رسن والی کہ تم روٹ کے اپنے بھائی کے پاس آ گئی ہو، یہ عمر ہے؟ اللہ. اس نے کہا کہ ویخ میاں، قسم تو میں ہور کر لیساں، لیکن میرا بھائی، نہ میرے ماں باپ دوبارہ اس دنیا میں آئیں نہ بھائی دوبارہ ہو، اس لیے میں بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی، میاں چھوڑ سکتی ہوں. فرق ہے غیر مشروط محبت اور مشروط محبت میں. چاہے ساری زندگی گزر گئی ہو، وہ چاہے کچا دھاگا بہت ہی پکا ہو چکا ہو، لیکن ہے مشروط، غیر مشروط نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی کی بنانے والے نے، انسان کو جو بنایا ہے، اس کی جو بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کشش اور محبت رکھی ہے، ان کا تذکرہ ہے. مشروط محبتیں بھی ہیں، غیر مشروط ہیں فطری، لیکن غیر مشروط اور مشروط کا فرق ہے. لہذا ساس کبھی ماں نہیں ہو سکتی. آپ اس کو جو مرضی کہتے رہے، اگر ماں سی کوئی ہوتی ہے نا تو وہ صرف ماسی ہوتی ہے. اگر ماں سی کوئی ہوتی ہے تو وہ ماسی ہوتی ہے، جس کو ہم خالہ کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ جو آدمی آیا تھا اس نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اذنبت ذنبا عظیما، مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا. قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں کیا ہوا ہے، گناہ کی تفصیل نہیں پوچھی. پوچھا ماں تیری زندہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول ماں تو کوئی نہیں ہے. فرمایا خالہ ہے؟ ماں سی. ماں نہیں ہے تو ماں سی ہے. یہ نہیں پوچھا ساس ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ رشتے کی نوعیت اور ہے، یہ نہیں، رشتے کی نوعیت اور ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا خالہ ہے؟ کہتے ہاں خالہ ہے. فرمایا جا کے تو خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ فطری رشتے ہیں اور غیر مشروط رشتے ہیں. جو غیر مشروط رشتہ ہوتا ہے اور جو مشروط رشتہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ فطری رشتے ہیں. وازواج، فطری اور غیر مشروط رشتے ہیں. وازواجکم ہے تو فطری لیکن غیر مشروط نہیں ہے، وہ مشروط رشتے ہیں، نکاح سے مشروط ہیں. نکاح رہے تو بڑے اچھے ہیں، نہ رہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. واموال اقترفتموها وعشیرتکم، پھر دور کی رشتہ داریاں، ثم ادناکم ثم ادناکم،
یعنی جیسے جیسے رشتہ داری جو ہے آپ کو دور سے پتہ چل جائے، کہیں بیٹھے ہوں دنیا کے کسی کونے میں، آپ کو پتہ چل جائے میری برادری کا ہے، ایک کھچ پڑتی ہے دل کو، اللہ اکبر، میرا خاندان، میری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو کمائے ہیں، مال سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ نوٹوں سے؟ نوٹوں سے محبت نہیں ہوتی، ان نوٹوں سے جو فائدہ ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی، نوٹوں کی شکل نہیں بندے کو پسند ہوتی کہ باب قائد اعظم کی تصویر بڑی پسند ہے، یا اگر وہ اس ڈالرز ہیں اس کے اوپر جس کی شکل بنی ہوئی ہے وہ پسند ہے، نہیں، اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انسان کشش میں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ پراپرٹی ہو، وہ کرنسی ہو، وہ کسی بھی شکل میں مال ہو، چاہے سونا چاندی ہو، اس کی جو اس کے نتیجے میں انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے اس سے کشش ہوتی ہے، وہ کشش اس کرنسی نوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور کاروبار ہر بندے کو بڑا پسند ہے۔ وہ بھی کیوں پسند ہے؟ اب دیکھیں، کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے، کسی کا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے، کسی کا جوتے کا کاروبار ہے، کسی کا کیمیکلز کا کاروبار ہے، کسی کا اچھا کاروبار، کسی کا برا کاروبار، اللہ اکبر۔ چمڑے کا کاروبار جو کرتے ہیں جا کے دیکھیں تو ان کی کتنی بدبو آ رہی ہوتی، پوری فیکٹری میں بدبو پھیلی ہوتی۔ کیمیکل کا کاروبار جو کرتا ہے وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے آپ جا کے وہاں چند منٹ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس کو پسند ہے کاروبار، کیوں؟ اس کے نتیجے پہ فائدہ ہو رہا، اس کے نتیجے میں جو اس کو انکم آتی ہے، اور اس کے کاروبار کے اگر اس کاروبار میں کوئی گھاٹا پڑ جائے یا مندی آ جائے یا کاروبار کم ہو جائے، اس سے آدمی ڈرتا ہے، آدمی ہر چیز کا دل کرتا ہے میرا کاروبار فلرش ہو، لہذا بو آئے، بدبو آئے، خوشبو آئے، اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس کا جس طرح کا کاروبار ہے پوری محنت کرتا ہے تاکہ کاروبار، کیوں؟ اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کشش میں، یہ محبتیں ہیں، یہ کشش ہے۔ یا پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، سبحان اللہ، مکان نہیں کہا، مساکن کہا۔ مکان اور مساکن میں کیا فرق ہوتا؟ مسکن اور مکان میں کیا فرق ہوتا؟ اللہ، اینٹ گارے سے پیار نہیں ہوتا بندے کو، جس گھر میں انسان رہتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی کوٹھی ہو، جھونپڑی والے کو جھونپڑی میں ہی دل لگتا ہے، کچے گھر والے کا دل کچے گھر میں لگتا ہے، اینٹ گارے سے پیار نہیں ہوتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مکان جس کو تم پسند کرتے ہو، مساکن ترضونہا، جو تمہیں بہت پسند ہے، اپنا گھر تو پھر اپنی جنت ہوتا ہے نا۔ جب آپ گھر جاتے ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا، اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے، تو گھر کے ساتھ کشش ہوتی ہے، مکان کے ساتھ نہیں۔ تو جس مکان میں انسان رہتا ہے وہ مسکن بنتا ہے، وہ اس کا گھر بنتا ہے، پھر کشش شروع ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ نے ہر طرح کی جو کشش والی چیزیں تھیں ساری بیان کر دی، کچھ وہاں بیان کر دی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سبحان اللہ، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اللہ اکبر۔ اور وہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھیں، وہ مویشی ہوں، وہ کھیتی ہو، وہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، مال و دولت کی چیزیں ہوں، وہ بیٹوں کی صورت میں، اولاد کی صورت میں ہوں، وہ خواتین کے ساتھ انسان کی جو جن سے مخالف کے اندر کشش محسوس کرتا ہے وہ ہو، ساری بیان کر دیں۔ اللہ، یہ ساری بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ امتحان ہے، وہ امتحان کہ اگر یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ اللہ نے کشش رکھی ہے، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں کوئی ایک چیز بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئی نا، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ یہی امتحان ہے۔
اللہ اکبر. اب آئیے کہ اس محبت کا، یہ جو اندر محبت ہے نا، اس کا تعلق ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے. میں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت کا یہ جو اندر کشش ہے، اس کا ایمان کے ساتھ بھی تعلق ہے. ایمان کے ساتھ محبت کا محل بھی قلب ہے اور ایمان کا محل بھی قلب ہے. لہذا ایمان کا اور محبت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک تم مومن نہ بنو جنت میں نہیں جا سکتے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ شروع کر دو. ایمان کا محبت کے ساتھ تعلق. اللہ اکبر. آپس میں محبت جب تک نہ ہو اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے، اور مومن جب تک نہیں بن سکتے تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے محبت کا تعلق ایمان سے بھی ہے اور محبت کا تعلق جنت سے بھی ہے. یہ جذبہ اللہ نے ضائع کرنے کے لیے، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں عطا فرمایا، جنت کمانے کے لیے عطا فرمایا ہے. پھر فرمایا وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا تمہیں میں ایک ایسا چھوٹا سا نسخہ نہ بتا دوں جس سے تمہاری آپس میں محبت ہو جائے. گویا محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو. سبحان اللہ. السلام علیکم کہو، یہ نسخہ بتایا. گویا ایمان کا محبت کے ساتھ تعلق ہے، محبت کے ذریعے ایمان آتا. یا پھر وہ حدیث دیکھ لیجئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس کے اندر تین باتیں ہونا، تین خصوصیات، تین خوبیاں، تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں، وجد حلاوۃ الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی، ایمان کا چسکا، ایمان کا ذائقہ پا لیا. تین باتیں ہوں. کون سی باتیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے، ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں، ان سے محبت زیادہ ہو جائے. یہ ایمان ہے. ایمان کا چسکا تب آتا ہے، ایمان کی مٹھاس تب محسوس ہوتی ہے جب انسان باقی ساری محبتوں کو چھوڑ کر، باقی ہر قسم کی کشش چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش دل میں محسوس کرے. سبحان اللہ. جب یہ ہو تو پھر ایمان کا ذائقہ آتا. اللہ. دوسری خوبی فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. سبحان اللہ. محبت جو ہے، دنیا میں رہنا ہے، انسانوں سے محبت تو ہوگی، فطری محبتیں اور غیر مشروط محبتیں اور مشروط محبتیں وہ تو ہوں گی، اس کے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ خود اللہ نے یہ اٹریکشن پیدا کی ہے، جب فطری طور پر پیدا کی ہوئی ہے، جب ہمیں یہ محبتیں ہیں تو فرمایا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ترجیحات کا تعین درست کر لو. محبت کرو جس سے کرنی ہے، جس چیز سے محبت کرنی ہے کرو، جس شخص سے محبت کرنی ہے کرو. ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، لیکن صرف اللہ کے لیے اس سے محبت رکھو. ماں سے محبت اس لیے رکھنی ہے کہ ماں سے محبت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. بیوی کے سے محبت اس لیے کرنی ہے اور اس کے حقوق اس لیے دینی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. بچوں سے اس لیے محبت کرنی ہے، ان کا حق ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے. جب آپ ہر چیز کو، ساری کشش کو، ساری محبتوں کو اس دائرے میں لے آئیں گے تو ایمان کی حلاوت آپ کو تب محسوس ہوگی. آپ کو ہر چیز میں اللہ کی محبت یاد آئے. آپ ہر محبت سے پہلے
یہ سوچیں کہ اس محبت میں میرا اللہ راضی ہے یا میرا اللہ ناراض ہے، تب آپ کو یہ احساس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفر کی طرف واپس جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا وہ آگ کے اندر کود جانے کو ناپسند کرتا، یعنی ایمان سے محبت بھی ہو، ایمان اٹ سیلف اس کے ساتھ کشش محسوس کرے۔ یہ تین باتیں ہوں واجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی کشش مل، گویا محبت جو ہے اس کا رخ ٹھیک ہو جائے تو وہ ایمان ہوتی ہے۔ اب آئیے اگلے مرحلے پہ کہ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ چیزیں، کچھ محبتیں فطری اور غیر مشروط ہیں، کچھ فطری اور مشروط ہیں، کچھ فائدے کے ساتھ مشروط ہیں، جیسے دولت، جیسے تجارت، جیسے مکان، یہ سارے فائدے کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر فائدہ نہ ہو تو اینٹ گارے سے ہمیں پیار نہ ہو، فائدہ نہ ہو کاروبار سے بھی کوئی پیار نہ ہو، اگر فائدہ نہ ہو ہمیں کرنسی نوٹوں سے بھی کوئی پیار نہ ہو، یہ فائدہ۔ اب دیکھیں فطری محبت ہو تو وہ آگے غیر مشروط اور مشروط ہو تو، یا فائدے کی لیے ہو، جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو تولتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، کتنا فائدہ، کتنی فطری محبت، جب آپ اس کو تول لیں نا تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، یہ محسوس ہو تو پھر تو آپ سمجھیں گے کہ ایمان موجود ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان میں کمی ہے۔ پھر تو فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا اگر تمہاری ترجیحات اس میں بدل گئی۔ لہذا اصل محبت تو ہے اللہ کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اصل محبت اللہ کی، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان بھیجا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے پھر اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں، کہ وہ جو فائدے کی بات ہم کر رہے تھے، تو محبت کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز خوبصورت لگے، خوبصورت لگے تو کشش محسوس ہوتی، بھلے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، صرف آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو آدمی اس میں کشش محسوس کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو نظر ہے نا، یہ سہم من اسہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ جس پہ پڑتی ہے نگاہ یہ دل کو خراب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے خوبصورت چیزوں کو دیکھ کے انسان کشش محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان کسی صلاحیت کو دیکھ کر، کوئی آدمی خوبصورت نہیں ہوتا، اس نے کارکردگی ایسی دکھائی ہوتی ہے، کام ایسا کیا ہوتا ہے، کارنامہ ایسا کیا ہوتا ہے، سیرت اس کی اتنی اچھی ہوتی ہے، اخلاق اس کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، بھلے اس کی شکل جیسی مرضی ہو۔ اب جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک اللہ کی طرف سے بناوٹ کے اعتبار سے جو فطری محبتیں ہیں، جو محبت فطری طور پر اہل ایمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال دی گئی ہے، وہ کسی اور چیز کی محبت ڈالی ہی نہیں گئی۔ کسی نے نہیں کہا تھا صحابہ کو کہ یہ کلمہ زبان سے ادا کرو، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یہ کوئی شریعت نے تقاضا کیا تھا، شریعت نے کہا تھا یہ کرو؟ یہ وہ محبت تھی جو فطری طور پر پیدا ہوئی، اور ہر چیز سے زیادہ صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ۔ اب اگر صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی دنیا میں آیا ہے تو محبت کس کا حق بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں، وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ آنچے ہمہ
آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری. سارے نبیوں کی خوبیاں ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گئیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. کس کس کی کون کون سی خوبی تھی؟ ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ایسی تھی سبحان اللہ کہ لوگوں نے اور صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے نا اس کو چاند یا سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کبھی اس پہ غور کیا یہ کیوں دی ہے؟ ہمیشہ چاند یا سورج کے ساتھ. کہیں صحابی کہتا ہے کہ اذا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے نا استنار وجہہ آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا کھل اٹھتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ وہ قطعۃ من القمر وہ چاند کا ٹکڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے. جابر کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند چڑھا تھا میں کبھی ادھر دیکھتا تھا اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا تھا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جو حسن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیا وہ چاند کو نہیں دیا. کہیں فرمایا کہیں صحابی کہتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہ ہی ایسے تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں سورج چل رہا ہو. کہیں فرمایا دارمی کی روایت ہے لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھیں نا نظر بھر کے دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. رأیت الشمس طالعہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. یہ تشبیہ کا کبھی غور کریں تو پتہ کیا سمجھ آتی؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس تھا نا وہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر جاذب نظر اور اس قدر روشن تھا کہ جب کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا تھا تو جس طرح سورج کو ہم دیکھیں تو کتنی دیر دیکھ سکتے ہیں؟ اگلے لمحے آپ کی جب آپ نظر بھر کے دیکھیں گے لو رأیتہ اگر آپ نظر بھر کے دیکھیں گے تو آپ کو اگلے لمحے نظر جھکانی پڑے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا اعجاز تھا. اور میں ایک اور بات کر دوں فتویٰ اگر میرے اوپر نہ لگے تو کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. شیطان دھوکہ تو دے سکتا ہے کہ کسی اور شکل میں خواب میں آ کے کہے میں اللہ کا رسول ہوں. دھوکہ تو دے سکتا ہے ہی دھوکے باز خناس ہے دھوکے دینے والا ہے. دھوکہ اس سے بعید نہیں ہے وہ کب کس کو دھوکہ دیتا ہے. لیکن اگر کسی کو واقعتاً آج بھی خواب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نظر بھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھے اور اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں نیچے نہ ہوں. اگر آپ سے کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اس سے پوچھئے گا کہ آپ کے چہرہ اقدس کی طرف کتنی دفعہ دیکھا کتنی دیر دیکھا. اگر وہ چند منٹ کی بات بھی کرے نہ تو اس کی بات سچی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہی ایسا ہے کہ جیسے سورج کی طرف نگاہ بھر کے دیکھے تو اگلے لمحے آنکھیں جھکانی پڑتی ہیں ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر نگاہیں جھکانی پڑتی تھی. سبحان اللہ. یہ خوبصورتی کا عالم تھا اور خوبصورتی اس کے لیے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ کانا خلقہ القرآن آپ کا اخلاق قرآن تھا. جو اخلاق جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اس کی تصویر تھے. تو پھر جس کو سیرت کی وجہ سے کشش ہو کسی خوبی کی وجہ سے کشش ہو یا کسی خوبصورتی کی وجہ سے کشش ہو تو اس کا حقدار دنیا میں اگر کوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی محبت دل میں الحمدللہ
لیکن اس محبت کے دو مظاہر ہیں. اب اگلی بات آ جائیے اگلے مرحلے پہ. اس محبت کے دو مظاہر ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جو شخص دل میں کسی کے لیے، کسی شخصیت کے لیے محبت محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے دو، اس کے اندر طرز عمل پیدا ہوتے ہیں. دو طرح کا طرز عمل پیدا. کیا؟ ایک طرز عمل یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ جس سے محبت ہے نا، یہ مجھے کچھ کہہ دے نا، ذرا مجھے کوئی حکم دے دے. ہر وقت اس کا اشارہ ابرو کا انتظار رہتا ہے، کبھی کچھ مجھے کہہ دے تو میں اس پر عمل کر کے اس کو محبت کا ثبوت دوں. ہر شخص کے اندر اگر کوئی کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کا منتظر رہتا ہے کہ حکم ہو، میں اس کا حکم پورا کروں اور اس کو ثبوت دوں کہ مجھے تم سے محبت. اور دوسرا جو داعیہ پیدا ہوتا ہے محبت کے بعد، وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھلے سفلی جذبات والی محبت ہو نا، پھر بھی یہی ہوتا ہے. کہتا ہے تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ. یہ محبت ہے، یہ اس کا اظہار ہے. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، جو رنگ اللہ کی محبت کا ہے نا وہ صبغۃ اللہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، جو اس رنگ میں رنگا جائے گا اس سے اچھا رنگ اور کوئی نہیں ہے. اگر کسی شخص کو واقعتاً محبت ہے تو یہ دونوں داعیے پیدا ہونے ضروری ہیں. ایک داعیہ کہ اس کا کوئی حکم ہو اور میں اس کی تعمیل کر کے محبت کا ثبوت دوں، اور دوسرا داعیہ اللہ اکبر کہ اس جیسا تو حسین ہے ہی کوئی نہیں. وہ اقبال نے غالباً کہا تھا اللہ اکبر، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے تو یہ دونوں داعیے پیدا ہونا لازمی بات ہے. اور اگر یہ داعیہ پیدا ہو کہ وہ مجھے کچھ کہے تو میں اس پر عمل کروں تو اس کو شریعت کی زبان میں اطاعت کہتے ہیں. اور اگر یہ داعیہ پیدا ہو کہ میں اس جیسا بن جاؤں تو اس کو شریعت کی زبان میں اتباع کہتے ہیں. لہذا محبت اگر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ ہونی چاہیے ہر محبت سے زیادہ، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری کائنات ایک طرف اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، ان کے ساتھ محبت اتنی ہونی چاہیے. اور عمر نے کہا تھا نا، صرف اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت رکھتا ہوں ساری دنیا سے زیادہ، الا من نفسی، ہاں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عمر نہیں، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک تیری جان سے بھی زیادہ میں پیارا نہ ہوں اللہ، تب تک بات نہیں بنے گی. عمر نے فوراً کہا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے. ہمارے بر صغیر کے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے جو محبت کا ثبوت دیا اور اطاعت اور اتباع کی انتہا کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے نا، حکم ہے نا، حکم وہ دے دیتے، اگر ان کو یہ حکم دیتے
صحابہ اکرام کا جذبہ محبت کا یہ تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے نا کہ تم اپنے چمڑے اتارو اور اس کی جوتی بناؤ، میں نے وہ جوتی پہننی ہے، تو صحابہ اپنی کھال اتار کے جوتے بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا والی چیزوں سے محبت کر کے، کسی اور چیز میں کشش محسوس کر کے اتنا قیمتی جذبہ ضائع کرنا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں، کہ سورج کو بھی رشک آئے کہ اس نے اپنے دل میں کون سی محبت کی چنگاری جلا لی ہے۔ وہ محبت جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اور وہ محبت کیا ہے؟ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کا سر تسلیم خم ہو جائے اور آپ کے حکم پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کے لیے تیار ہو۔ اگر یہ دونوں جذبے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے محبت ہے، وگرنہ محبت کوئی نہیں ہے، باقی پھر سارے دعوے ہی ہیں۔ محبت کا تعلق اطاعت کے علاوہ کسی چیز کے نہیں۔ دو تین مثالیں عرض کر کے میں اپنی بات تکمیل کی طرف لے جاتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بے قراری اتنی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت ہے مجھے آپ سے، مجھے جب آپ کا چہرہ اقدس نظر نہیں آتا تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ اللہ، میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے سے میں اداس ہو جاتا ہوں تو میں بھاگا ہوا دوڑا ہوا آتا ہوں، آ کے آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا ہوں، میری بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے۔ فکر مجھے یہ کھائے جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں تو میں بھاگ کے آ کے آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، میری بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ جب جنت میں جائیں گے تو آپ نے تو مقام محمود پر ہونا ہے، میرا پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں جاؤں گا۔ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں کسی نچلی جنت میں ہوں گا، آپ مقام محمود پر ہوں گے، تو وہاں جب میں بے قرار ہوا کروں گا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ، اس سے شدید محبت کا اظہار ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کشش محسوس کی جا سکتی؟ سوال محبت کا ہے، جواب اطاعت کا ہے، اور قرآن کی زبان میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثوبان، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، آپ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نے نبی کی حکم، اگر نبی اور اللہ کی کے حکم کی پیروی کی ہوگی تو آپ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ گویا محبت اور اطاعت، اطاعت ہی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت، لشکر اسامہ، واقعہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اسامہ کا لشکر بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد میں نبی کچھ ہی دیر بعد ابھی وہ باہر ہی نکلے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لشکر واپس آ گیا، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، پہلا حکم جاری کیا کہ اسامہ کا لشکر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پریشان کہ حالات خراب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو مانعین زکوٰۃ ہیں وہ بھی مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، جو مرتدین ہیں وہ بھی سارے مل گئے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر کفار ہیں وہ تو تھے ہی، یہ سارے مل کر مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر اسامہ کا لشکر بھیج دیا جائے گا تو مدینہ خالی ہو جائے گا۔ اللہ،
تو لوگوں نے آ کے حضرت اکبر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ خود خیال کریں مدینہ خالی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں مدینہ اتنا خالی ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ جائیں اور مجھے چیر پھاڑ کھا جائیں، پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر تو ڈٹ گئے، انہوں نے سوچا کہ اس کا ویک پوائنٹ پکڑا جائے۔ ویک پوائنٹ، ایسے موقع پر لوگ پھر کمزور پہلو پکڑتے ہیں، ویک پوائنٹ پکڑتے ہیں۔ تو صدیق اکبر جو دانائے راز نبوت ہیں، ان کا ویک پوائنٹ خاندان نبوت کے ساتھ محبت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ لہذا انہوں نے سوچ کے فیصلہ کیا، اللہ اکبر، آ کے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، آپ کا بھی مسئلہ نہیں، ہمارا بھی مسئلہ نہیں، امہات المومنین مدینے میں موجود ہیں، اگر یہ لشکر چلا جائے گا ان کو خطرہ ہوگا، ان کو خطرہ ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی دل کو چھو لینے والی بات تھی، لیکن یہ دانائے راز نبوت جانتا ہے کہ محبت صرف جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ طبقات ابن سعد میں جو الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے جیسے ہوتے تو کوئی فتویٰ لگا دیتے، یا آپ میں محبت ہی نہیں ہے۔ یہ راز نبوت کا دانا جانتا ہے کہ محبت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جنگل کے درندے اور کتے آ جائیں اور آ کے ازواج النبی امہات المومنین کی ٹانگوں کو پڑ جائیں، پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا اگر اطاعت نہیں ہے، اگر حکم نہیں ماننا، تو صرف محبت کے اظہار کا نام محبت نہیں ہے، محبت ہوتی ہی اطاعت اور اتباع ہے۔ اور بھی احادیث ہیں، بس ایک حدیث میں سن لیجئے پھر ہم بات ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جب ان کو یمن بھیجا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اللہ اکبر، اور ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ وہاں جا کے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، مدینے سے باہر جا رہے ہیں۔ فلما فرغا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل کر لی تو فرمایا یا معاذ، ہدایات مکمل ہو گئیں، وہ سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ، یا معاذ، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تیری ملاقات نہ ہو۔ اب سفر پہ بندہ جا رہا ہو، ویسے ہی دل گرفتہ ہوا ہوتا ہے، اوپر سے یہ خبر، بلکہ فرمایا ہو سکتا ہے ان تمر بمسجدی ھذا او قبری ھذا، ہو سکتا ہے کہ تو جب واپس آئے تو تیرا گزر میری قبر سے ہو، میں نہیں ہوں گا، تو جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس انتہا پر تھے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو ان کا کیا حشر ہوا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فبکا معاذ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، اللہ اکبر، خشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے الفاظ ہیں جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور کر کے ان کی چیخیں نکل گئیں، اللہ۔
لگتا یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ایسا لمحہ تھا جدائی کا، محبت کے اظہار کا، انتہا تھی، لگتا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھا نہیں گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ثم التفت، ادھر کو جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، فاقبل وجہہ نحو المدینہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس مدینے کی طرف پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا معاذ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت والے دن میرے قریب، میرے پاس سب سے زیادہ میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے رہے، وہ جہاں بھی ہوں، چاہے یمن میں رہیں، چاہے پاکستان میں رہیں، چاہے سعودیہ میں رہیں، چاہے وہ فار ایسٹ میں رہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، اگر وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی گزارتے رہے تو قیامت والے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ لہذا اس بات کا غم نہ کرو کہ ہماری جدائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ قیامت کو جنت میں ہم ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص محبت، سچی محبت عطا فرمائے اور اطاعت اور اتباع کا جذبہ عطا فرمائے جو اصل محبت کی نشانی ہے، اور قیامت والے دن جنت الفردوس میں اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔